السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ساتویں پارے کی آج تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں سورہ مائدہ کا آخری حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کی 80 پر 2 آیتیں کل پڑھی گئی تھی اور آج 80 پر 3 نمبر کی آیت سے تلاوت ہوئی ہے، اور پھر اس سورت کے اختتام کے بعد سورہ انعام کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ پڑھا گیا ہے تراویح کی نماز میں۔ آج ہمارے سامنے 7ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں، اس سے پہلے کی آیت میں یہود کا تذکرہ ہے اور اس آیت میں عیسائیوں کا ذکر ہے، اور دونوں میں اللہ رب العالمین نے فرق کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادہ دشمنی رکھنے والے یہود ہیں۔ یہ عیسائی ان کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں تھوڑے نرم ہیں، اور پھر یہاں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی خصلت کو بیان کیا کہ جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس حق کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو مجھے شاہدین کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب مکی دور میں بہت ظلم ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ساتھیوں کو حبشہ بھیج دیا تھا، اور جب یہ لوگ حبشہ گئے تو مکہ کے کافروں نے وہاں بھی ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا اور اپنے لوگوں کو وہاں بھیج دیا، جو جا کر کے حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کریں، ورغلائیں۔ یہ لوگ گئے اور وہاں ان لوگوں نے شکایت کی مسلمانوں کی، اور شکایت بھی کیسی کی؟ شکایت میں یہ بات کہی کہ یہ تمہارے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو تم اللہ کے بیٹا مانتے ہو، ان کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھو۔ جن کو تم نے اپنے یہاں پناہ دی ہے، ٹھہرایا ہے، تو ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھو۔ بادشاہ نے بلایا مسلمانوں کو، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو بادشاہ سارے درباری سن کر کے زار و قطار رونے لگے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا، ظاہر حقیقت وہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیٹ آیا عیسائیوں کا، اور انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو
سن کر کے وہ زارو قطار رونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کو بلکہ تمام لوگوں کو ایک تعلیم دی ہے، نہایت اہم تعلیم ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام مت ٹھہراؤ، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے تم حرام نہ قرار دو، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے اس کے استعمال کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، بہت زیادہ اس میں فضول خرچی نہ ہو، اعتداء نہ پایا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ نہایت اہم تعلیم ہے، نہایت اہم تعلیم ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہم اس کو حرام مانیں، جس کو اس نے حلال کیا ہے ہم اس کو حلال مانیں۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کہنا یا کسی چیز کو حرام کہنا یہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قسم کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک انسان اگر قسم کھا کر کے اس کو توڑنے پر مجبور ہو جائے، اس نے کسی بات کی قسم کھا لی اور پھر اس قسم کو اسے توڑنا پڑے، اب اسے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے اس چیز کو یہاں بتایا ہے کہ اسے کفارہ دینا پڑے گا، اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم توڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو توڑ دے وہ، لیکن اس قسم کا کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ وہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو، یا کپڑا پہنائے 10 مسکینوں کو، یا ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر ان تینوں میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے تو 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس قسم کی اہمیت ہے۔ آج ایک مسلمان اس کے بارے میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ کو بلا وجہ قسم نہیں کھانا ہے۔ آپ کو اگر قسم کھانا بھی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے، کسی اور کی قسم نہیں کھانی ہے، اور قسم کھانے کے بعد اس قسم کی حفاظت کرنی ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اور اگر کبھی توڑنے کی نوبت آ جائے تو پھر کفارہ دینا ہے اس کا۔ یہ تعلیم ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ام الخبائث کا تذکرہ کیا، وہ چیز جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس کی برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں، نکلتی ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ خمر ہے، شراب ہے۔ ایک انسان شراب پینے کے بعد بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ اے مومنو، تمہارے اوپر یہ شراب ہے، ایسے ہی جوا ہے جو بہت سارے لوگ کھیلا کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری شکلیں آئے دن نکلتی رہتی ہیں، جوئے کی نئی شکلیں نکلتی رہتی ہیں۔ تو یہ شراب ہے، جوا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بت ہیں، اور ایسے ہی ازلام جو ہے یہ اس وقت مکہ کے کافروں کے یہاں اپنی قسمت کو معلوم کرنے کے لیے ان کے یہاں یہ طریقہ تھا، ازلام، وہ تیر کو نکالتے تھے اور اس سے معلوم کرتے تھے کہ فلاں کام کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ناپاک ہیں، شیطانی عمل ہیں، اس لیے تم ان سے دور رہو۔ اگر ان سے دور رہو گے تو لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کے قریب گئے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی ناکام رہو گے، آخرت میں بھی ناکام رہو گے۔ دنیا میں تمہیں نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جوئے کھیل کر کے اپنی بڑی سے بڑی پونجی کو ہار جاتے ہیں، بڑی سے بڑی پراپرٹی کو ہار جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں نقصان ہے، اور آخرت میں تو بڑا گناہ اس کا ہے ہی اللہ رب العالمین کے یہاں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اس سے باز رہو، اس سے دور رہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے احرام کی حالت میں ایک انسان کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، وہ شکار نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیکھیے ایک امتحان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم رماحکم۔ اے مومنو،
اللہ تعالیٰ تمہیں اس شکار کے ذریعے آزمانے جا رہا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے اس شکار کے ذریعے سے، اور وہ شکار تمہارے قریب ایسے آئیں گے کہ تمہارے ہاتھ ان تک پہنچ جائیں، تمہارے نیزے ان تک پہنچ جائیں، جس چیز سے تمہیں شکار کرنا ہے وہ چیز ان تک پہنچ جائے، بالکل وہ شکار ساتھ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ کیوں؟ لِيَعْلَمَ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں پر واضح کر دے کہ کون اس سے ڈرتا ہے، غیب کی حالت میں اللہ کو دیکھے بغیر اس سے کون ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح کر دے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس امتحان کا ذکر کیا ہے، اور یہ امتحان ہوا کن کا؟ صحابہ کا۔ صحابہ کا یہ امتحان ہوا، صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، اور یہ ہرن اور دوسرے جانور جو حلال ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ جانور ایسے ہی ساتھ میں گزر رہے ہیں، جن کو وہ پکڑ سکتے تھے، ان کو مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے خوف سے ان کو ترک کیا، ان کے قریب نہیں گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی امتحان کا ذکر کیا ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب ایک انسان کے سامنے گناہ ہو تو اس سے بچنا، اس کے قریب نہ جانا، یہ زیادہ کمال کی بات ہے۔ گناہ ایک انسان سے بہت دور ہے، اس سے بالکل الگ تھلگ ہے، اس سے بچنا تو آسان ہے، لیکن اگر سامنے اس سے گناہ آ جائے، سامنے ایسی کوئی چیز آ جائے جو اس کو گناہ کی دعوت دے، تو اس حالت میں اس کا گناہ سے بچ جانا، یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف جب ہوتا ہے، ایک انسان گناہ کو سامنے دیکھ کر کے بھی اس سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جیسے کہ یہاں پر صحابہ کرام نے کیا کہ شکار ان کے پاس میں ہے، لیکن انہوں نے اس کے قریب وہ نہیں گئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے طیب اور خبیث، ناپاک اور پاک، حرام چیز اور حلال چیز، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ایک انسان حرام چیز کی کثرت کو دیکھ کر کے، زیادتی کو دیکھ کر کے تعجب میں پڑتا ہے، اس کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، گرچہ خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، یعنی ایک انسان کے پاس ڈھیر سارا مال ہے، بہت مال ہے، تو اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت مال ہے، اور اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھنا کیا ہے کہ وہ مال جو ہے وہ کیسا، وہ مال پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ چیز کتنی ہے، کون کم ہے کون زیادہ ہے، نہیں، بلکہ اس کی کوالٹی دیکھنی ہے کہ وہ چیز ہے کیسی، اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ کوئی چیز کا فیصلہ کرنا ہے، کچھ طے کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بیجا سوال سے منع کیا۔ بیجا سوال کیا فرمایا؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تم پر ان کو واضح کر دیا جائے تو تمہیں ان سے تکلیف ہو، پریشانی ہو، ایسے سوالات مت کرو۔ ہوا کیا؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے، حذافہ تمہارے باپ ہے۔ انہیں خوشی ہوئی، چونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے باپ حذافہ ہیں، تو بالکل کنفرم ہو گیا کہ وہ انہیں کے لڑکے ہیں، کوئی شک شبہ کی بات نہیں رہ گئی۔ ان کو خوشی ہوئی۔ ایک دوسرے آدمی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے، ان جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے، یہ ان کا سوال تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ جہنم میں ہے۔ انہیں سے تکلیف ہوئی، تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ ان ابی و اباک فی النار، تمہارے باپ بھی جہنم میں، ہمارے باپ بھی جہنم میں۔ اس طرح کے سوالات جب ہوئے،
اللہ نے یہ آیت اتاری لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. مسلمانوں تم اللہ کے نبی سے ایسے سوالات مت کرو جن سوالات کے جواب سے تمہیں پریشانی ہو جائے، تم تکلیف میں پڑ جاؤ. ایسے سوال مت کرو. اور چونکہ ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اگر تم اس طرح کا سوال کرو گے تمہیں جواب دیا جائے گا. تو ایک مسلمان کو بیجا سوال نہیں کرنی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہیں ہندی کی چندی نکالیں گے، عمل سے کوئی مطلب نہیں، لیکن سوال ایسے ایسے کریں گے جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ. ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے. اس طرح کا سوال، ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے، ایک انسان کیا جواب دے گا؟ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ابلیس کی نکاح میں حاضر نہیں تھا. کیوں جواب دیا؟ ابلیس کی نکاح میں حاضر نہیں تھا. اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں. ابھی میرے پاس مغرب سے پہلے ایک فون آیا. سوال کیا تھا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں نکاح ہوگا؟ اس طرح کے سوالات کی ایک انسان کو کیا ضرورت ہے؟ نہ عقیدے کا سوال، نہ عمل کا سوال، نہ نماز کے طریقے کے بارے میں سوال، نہ زکات کے مسائل کے بارے میں سوال. کیا اس طرح کے سوالات؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے بلا وجہ کے سوالات ایک انسان کو نہیں کرنا چاہیے. ایک انسان کو ٹھیک ہے عملی زندگی میں جہاں ضرورت ہو اس طرح کے سوال کرے گا. اللہ رب العالمین نے آگے اس صورت کے اندر اپنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آیا، ان پر جو انعامات ہوئے اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے بارے میں جو سوال کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ہوگا اس جواب کو، اس آیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو پوری رات اسی ایک آیت کو پڑھتے رہ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کا جواب، عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا اللہ سے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے. تو انبیاء کرام سے قیامت کے دن ان کی قوم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اللہ نے اس چیز کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج کا دن یہ ایسا دن ہے کہ آج کے دن ایک سچے انسان کو اس کی سچائی ہی فائدہ پہنچائے گی. دنیا میں ایک انسان کچھ بھی کہہ کر کے بچ نکلتا تھا، لیکن آج ایک انسان کچھ کہہ کر کے بچ نہیں پائے گا، اس کی سچائی ہی اس کو فائدہ پہنچائے گی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صدق سے مراد توحید ہے، صادقین سے مراد موحدین ہیں. یعنی آج کے دن توحید والوں کو ان کا توحید ہی فائدہ پہنچائے گا. باقی جس نے توحید کو چھوڑ دیا ہے دنیا میں، اسے قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اس طرح سے یہ سورت ختم ہوتی ہے، سورہ مائدہ. اور اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ انعام ہے. بہت اہم سورت ہے سورہ انعام. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور پوری سورت ایک بار میں نازل کی گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورہ انعام پوری سورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور اس طرح سے اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے، اور وہ سارے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ ایک فرشتہ بھی پوری سورت کو لا سکتا تھا. جبریل امین قرآن کریم کو لے کے آتے تھے، وہ اکیلے لا سکتے تھے، لیکن اس سورت کی شان دیکھیے، اس کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو جب بھیجا جبریل کے ساتھ تو ساتھ میں 70,000 فرشتوں کو بھی بھیجا. وہ سب اس سورت کو لے کر کے آئے. اتنی اہم ترین سورت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا.
صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر توحید کو بیان کیا ہے، شرک کو ملیا میں کیا ہے، شرک کی مختلف صورتوں کو، مختلف شکلوں کو، ان تمام کو اللہ نے اس صورت کے اندر باطل قرار دیا ہے اور تمام کے تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ کوئی بھی ہو، ایک کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے عقیدہ آخرت کا بھی ذکر اس صورت میں جگہ جگہ کیا، آخرت کا تذکرہ، آخرت کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، ایک انسان جہاں مرا کہ سب کچھ ختم، اللہ رب العالمین نے اس بات کی جگہ جگہ تردید کی ہے کہ ایک انسان دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اصل زندگی شروع ہو جائے گی، جب جس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، اسی کے بعد کا ہے سب کچھ ہے۔ اللہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں جو غلط رسوم و رواج تھے، غلط طریقے تھے، جانوروں کے تعلق سے بھی ان کے یہاں بہت سے غلط رسوم و رواج تھے۔ یہ جو انعام ہے، انعام کہتے ہیں حیوان کو، جانوروں کو، تو جانوروں کے تعلق سے بھی زمانہ جاہلیت میں ان کے یہاں غلط رسم و رواج تھے، کسی کو اپنی طرف سے حرام مان لیا، کسی کو حلال مان لیا، کسی کو فلاں کے لیے حلال، فلاں کے لیے حرام، یہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی یہاں تردید کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس صورت میں تسلی بھی دلائی ہے اور تسلی دلائی ہے کہ یہ دشمن جو کچھ کر رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں ہر چیز کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو جو حق کے منکر تھے، حق کے مخالف تھے، ان تمام کو خبردار کیا ہے کہ اپنی اس غرور سے، اس غفلت سے نکل کر کے باہر آ جائیں، ورنہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اس طرح سے یہ بنیادی باتیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو اس صورت میں مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گی۔ اور اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ اس صورت پر تھوڑی تفصیل سے گفتگو اس کی آیتوں پر انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اس کی بعض آیتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور ان کی تفصیل کی جائے گی۔ جو حصہ آج پڑھا گیا ہے اس کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس سورت کا جو حصہ کل پڑھا جائے گا اس کی آیتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسے قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دیں، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔